بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج پھر ہم آپ کے سامنے قربانی کے اہم مسائل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کون کون سے ایسے عیب اور نقص ہیں جن کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی اور جانور قربانی کے قابل نہیں رہتا۔ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ بہت سارے ایسے عیب اور نقص ہیں جن کی وجہ سے جانور قربانی کے قابل نہیں رہتا اور اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ جانور اندھا ہو، کانا ہو یا اتنا لنگڑا ہو کہ وہ اپنے چاروں پیروں سے چل کر قربانی کی جگہ پر نہیں پہنچ سکتا، یا پھر جانور کی زبان کٹ گئی ہو، یا جانور کے سارے دانت گر گئے ہو، یا اکثر دانت گر گئے ہو اور وہ گھاس کھانے پر قادر نہ ہو۔ ایسے ہی دو تھن والا جانور ہو اور اس کا ایک تھن خشک ہو گیا ہو، یا اس کا ایک تھن کٹ گیا ہو، یا پھر چار تھنوں والا جانور ہے اور اس کے دو تھن خشک ہو گئے یا دو تھن کٹ گئے، تو ان جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ ایسے ہی اگر کسی جانور کی ناک یا کان یا اس کی دم تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، یا پھر پورا کان کٹا ہوا ہو، پورا ناک کٹا ہوا ہو، یا پھر پوری دم کٹی ہوئی ہو، تو ان جانوروں کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ یہاں پر یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ان میں سے کوئی عیب جانور کو ذبح کرتے وقت پیدا ہوتا ہے، جب جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے، اگر کوئی ایسا عیب پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی، تو ایسے عیب اور نقص کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس سے پہلے اگر یہ عیب ہو اور نقص ہو تو پھر ان جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حاملہ جانور کی قربانی جائز ہے یا نہیں۔ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ حاملہ جانور کی قربانی جائز ہے، لیکن اگر کوئی جانور ولادت کے بالکل قریب ہے تو پھر اس کی قربانی کرنا مکروہ ہے۔ اگر قربانی کر لی گئی تو قربانی ادا ہو جائے گی، اور اگر قربانی کرنے کے بعد جانور کے پیٹ میں سے بچہ نکلتا ہے تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ بچہ اگر مرا ہوا ہے تو اس کا کھانا حرام ہے، بچہ اگر زندہ ہے تو اس کو ماں کی طرح ذبح کر دیا جائے۔ ذبح کرنے کے بعد یہ قربانی کرنے والوں کی طبیعت کا مسئلہ ہے کہ وہ اگر اس کو کھانا چاہے تو کھا بھی سکتے ہیں اور دفن کرنا چاہے تو دفن بھی کر سکتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ خصی جانور کی قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جانور کو خصی کرنا یہ عیب ہے اور عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں، اس لیے خصی جانور کو قربان کرنا جائز نہیں۔ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ خصی جانور کو قربان کرنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کراہت ہے، اور اس کی ایک دلیل تو حدیث ہے۔ حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی کی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہو تو پھر کسی اعتراض کی گنجائش نہیں رہتی۔ اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ عیب اور نقص اسے کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے جانور کی قیمت پر فرق پڑتا ہو۔ تاجروں کے یہاں جانور کی قیمت کم ہو جاتی ہو، ایسی چیز کو نقص اور عیب کہا جاتا ہے۔ عیب دار جانور کی قیمت تاجروں کے یہاں کم لگائی جاتی ہے، لیکن اگر ہم خصی جانور کو دیکھیں تو خصی کرنے سے جانور کی قیمت کم نہیں ہوتی، بلکہ جانور کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے گوشت کے اندر عمدگی پیدا ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ خصی کرنا یہ جانور کے لیے عیب نہیں ہے، نقص نہیں ہے،
اس کی وجہ سے قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ کیسا جانور قربان کرنا چاہیے، کون سے جانور کی قربانی کرنا افضل ہے اور بہتر ہے۔ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ ایسا جانور جو فربا ہو، تازہ ہو، تندرست ہو، ایسا جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنا افضل ہے اور مستحب ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ اگر غریب اور نادار لوگوں کی تعداد زیادہ ہے اور آپ اپنے قربانی کے جانور کا گوشت زیادہ غریبوں میں دینا چاہتے ہیں، بانٹنا چاہتے ہیں، تو پھر ایسا جانور قربان کرنا افضل ہے جو زیادہ گوشت والا ہو، جس میں زیادہ گوشت نکلے۔ اور اگر غریبوں کی تعداد کم ہے، آپ زیادہ غریبوں میں اپنے جانور کا گوشت بانٹنا نہیں چاہتے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی کرنا افضل ہے جس کی قیمت بھی زیادہ ہو اور گوشت بھی عمدہ ہو۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی جانور کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہو تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں۔ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ اگر سینگ کے اوپر کا حصہ، جس کو خول کہتے ہیں یا ٹوپی کہتے ہیں، وہ ٹوٹی ہوئی ہے یا وہ کھول پورا کا پورا اتر گیا ہے، تو اس کے اترنے سے جانور کی قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر سینگ کے اندر کا گودا ٹوٹ گیا ہے، جڑ سے ختم ہو گیا ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ایسے مسائل ہیں جو عام طور سے قربانی کرتے وقت ہم سب کو پیش آتے ہیں۔ جانور کو خریدتے وقت جس جانور کی ہم قربانی کر رہے ہیں، اس میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہمارا جانور عیبدار نہ ہو، اس میں کوئی نقص نہ ہو، اور کسی بھی طریقے سے وہ اللہ کی بارگاہ میں ناقابل قبول ہونے والا جانور نہ ہو۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ بانجھ جانور کی قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں، یعنی ایسے جانور کی قربانی کرنا جس کے بچے نہ ہوتے ہو، اس کی قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں، شریعت میں اس کو عیب کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا۔ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ بانجھ جانور کی قربانی کرنا جائز ہے، اس سے قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور بانجھ ہونا یہ جانور کے لیے ایسا عیب نہیں ہے جس کی وجہ سے قربانی نہ ہو سکتی ہو۔ ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ جس جانور کو قربانی کے لیے متعین کر دیا گیا، اس جانور کا دودھ نکالنا، یا اگر وہ اون والا جانور ہے تو اس کے بال کاٹنا، یہ شریعت کے اعتبار سے درست ہے یا نہیں، اور اگر کسی نے دودھ نکال لیا یا اس کے بال کاٹ لیے تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ جس جانور کو قربانی کے لیے متعین کر دیا گیا، اس سے کوئی بھی نفع اٹھانا یہ مکروہ ہے۔ اس کا دودھ نکال کر پینا، یا اون والا جانور ہے تو اون کاٹنا اور پھر اس کو بیچنا، یا قربانی کے متعین کیے ہوئے جانور پر سوار ہونا، یہ ساری چیزیں مکروہ ہیں، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے جانور کا دودھ نکال لیا یا پھر اس کے اون اور بال کاٹ لیے، تو پھر ان بالوں کو اور جانور کے دودھ کو صدقہ کرنا واجب ہے، اور اگر بیچ دیا تو دودھ کی قیمت اور بالوں کی قیمت کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ اگر صدقہ نہیں کرے گا تو ایسا آدمی گنہگار ہوگا۔ امید ہے کہ یہ سارے مسائل آپ کو قربانی کرنے میں بہت فائدہ پہنچائیں گے، اور ان مسائل کی وجہ سے صحیح جانور کو متعین کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی قربانی کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ آپ اسی طریقے سے ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہیں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور دوسروں کو ہمارے اس چینل کے بارے میں متوجہ کریں
تاکہ اہم مسائل سے وہ سبھی حضرات واقف ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔